جمائی آنے کی صورت میں اگر منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی کو نہ روکا جائے تو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا کام، منہ پر ہاتھ رکھنے کے بعد جانوروں کی طرح آوازیں نکالی جائے تو پھر شیطان اس پر ہنستا ہے، مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے افضل مخلوق ہے، اور جب یہ جانوروں کی طرح آواز نکالتا ہے، خود اپنی تذلیل کرتا ہے، تو شیطان اس پہ مسکراتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ سنن ابی داود اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی کو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ منہ پر جب ہاتھ رکھ کے روکا گیا ہے جمائی کو تو اس وقت آوازیں جو نکالتا ہے شیطان اس پر مسکراتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھنے کو تو عمل بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے بڑے بھیانک نتائج ہیں۔ جب ہم جمائی آنے کی صورت میں منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کو روکتے نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی لائف میں، آپ کی صحت میں، آپ کی باڈی میں سستی، نحوست آ جاتی ہے شیطان کی۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ یار گھر میں اس کو نہیں آنے دینا، کیوں؟ وہ بندہ ذرا ٹھیک نہیں، جب بھی آتا ہے نا اس کی نظر لگ جاتی ہے، وہ بندہ اچھا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کے حوالے سے کچھ باتیں مشہور ہوئی ہیں، اور جس کے منہ میں شیطان آ گیا، منہ کے اندر شیطان چلا گیا، اس کی نحوست چلی گئی، تو کیا اس کی باڈی میں خیر اور بھلائی آئے گی؟ تو اسلام چھوٹے چھوٹے معاملات پہ ہمیں روکتا ہے۔ جب ہم سستیاں کرتے ہیں، بعد میں ہمیں کہتے ہیں سر ہمیں انگزائٹی ہوگی، ڈپریشن ہو گیا، سٹریس ہو گیا، سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہے، عجیب سی ایک نیگیٹیوٹی فیل ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی دیکھنے میں حدیثیں چھوٹی، نبی پاک کا کوئی بھی فرمان چھوٹا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر تو ہماری جان بھی حاضر ہے، عمل کرنا تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن ہم یہ باتیں تو کرتے ہیں کہ جان حاضر ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر تھوڑی سی ایک مسلمان میں سستی نظر آتی، کچھ مسلمانوں میں، سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا۔ تو لہٰذا جب بھی جمائی آئے، سستی کاہلی سے بچنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھیں، اس کو روکیں۔ اگر آپ چاہتے نہیں مجھے سستی چاہیے، کاہلی چاہیے، نحوست چاہیے، تو پھر نہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل، پھر آپ کی مرضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا تو ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پہ کرتا ہے، جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ اور اسی طرح جو روکنا ہے وہ جمائی ہے، لیکن چھینک آنے کی صورت میں چھینک کو نہیں روکنا۔ چھینک اللہ کی طرف سے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب جمائی آتی ہے تو اس صورت میں نحوست، سستی آتی ہے، جب چھینک آتی ہے تو برین میں تر و تازگی آتی ہے، سٹریس ختم ہوتا ہے، برین فریش ہوتا ہے، فاسد مادے برین سے ختم ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ تو چھینک کو نہیں روکنا، چھینک آنے کی صورت میں الحمدللہ کہنا ہے، جمائی آنے کی صورت میں اپنی جمائی کو روکنا ہے۔ روکنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ نحوست اور سستی ہے، اور اس سے بھی بڑی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو جس معاملے میں نبی پاک کا حکم آ جائے تو اس کو مسلمان کو فالو کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ چھوٹی سی ایک حدیث آپ کو پیش کی ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے اور اپنی لائف میں سستی اور یہ اس طرح کی نحوستوں کو ختم کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔